آمین۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس ایونٹ کو بیان کروں، اس کو کھولوں، ایک بڑی خاص میٹنگ تھی یسوع مسیح کی اس کے شاگردوں کے ساتھ، اور وہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، نافق بیٹھے تھے، بڑی خاص باتیں ہو رہی تھی، اور یسوع مسیح ان کو چھوڑ کر جانے والا تھا، اور یسوع مسیح ان کو بتا رہا ہے جب میں جاؤں گا تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ دو تین باتیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بڑی میٹنگ میں بتائی تھی، لیکن اس سے پیش کر کے میں یہ باتیں کھولوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان تین کام اپنی طاقت سے دنیا میں کر دے سکتا ہے۔ پہلا کام، دنیا کو کوئی بھی انسان ہے، تھوڑا ان کو کم کر دیں، دنیا کو کوئی بھی انسان ہے وہ خدا کو نہیں جان سکتا کم کر اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے کاموں سے وہ خدا کو نہیں جان سکتا۔ لیکن یہ جو شخص جس کی انجیل میں سے ہم نے حوالہ پڑھا، یوحنا، میرے نزدیک جب ہم اس کی انجیل کو پڑھیں، دنیا میں اگر کوئی خدا کو بڑے گہرے طور پر جان سکا ہے تو یہ شخص ہے، یوحنا، اور خدا کی بڑی خوبصورت تصویریں اس نے پیش کی ہیں، اور خدا کے کلام کو بھی یہی شخص سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے، خدا کے نوشتوں کو، صحیفوں کو، اور اسے بتا دیا اپنی انجیل میں یہ بائبل مقدس ہے، پرانا اہتمام ہے، یہ سارا یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے۔ اس قدر آسانی سے اس نے بتا دیا کہ ایک ہی شخص اس میں مرکز ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے جب یہ شخص خدا کو جان گیا تو یہ بڑی خاص باتیں بتا رہا ہے۔ اب اس نے بات بتا دیا ہے، یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا تیار کروں گا، جگہ۔ بہت سارے بیان ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، لیکن یہ شخص بتاتا ہے، نصیحت بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جگہ تیار کر رہا ہے۔ لیکن اسپیشل کہ میں اس کو بیان کروں اور شعر کے ساتھ اسی پیسے سے ہم برکت پائیں گے، تسلی پائیں گے، لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ جب اس جگہ جمع ہیں اس کی وجہ ایک حادثہ ہے۔ اس زمین پر سب سے خطرناک، خوفناک غم کا وقت وہی ہے جب ہمیں یا ہمارے کسی عزیز کو یہ حادثہ پیش آتا ہے، یہ سانحہ پیش آتا ہے، جب کسی کی وفات ہوتی ہے، جب ہمارا پیارا کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ لمحہ بڑا دکھ کا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہے، دنیا کے شروع سے ہی انسان اس حادثے سے گزرتا آ رہا ہے۔ ہاں وہ پاک ہو، ہاں وہ ناپاک ہو، قربانی چڑھانے والا ہو، قربانی چڑھانے والا نہ ہو، ہاں وہ گناہ کرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے سے ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ اس حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایک دشمن ہے، موت۔ بائبل بیان کرتی ہے یہ آخری دشمن ہے، اور اس کے ساتھ پنجوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو شاگردوں کو بھی ایسے ہی حادثے کا سامنا ہونے والا ہے۔ ان کا استاد، ان کے لیے بڑا نبی، ایک بادشاہ سے بڑھ کر خدا کا بیٹا ان سے جدا ہونے والا ہے، اور وہ ان کو بتا رہا ہے اپنی بابت کی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میز پر بیٹھے ہوئے وہ بتا رہا ہے ایک مجھے پکڑوا ملے گا۔ ایک شاگرد بڑے پیار سے پوچھتا ہے وہ کون ہے، تو خدا اس کو پیار سے بتاتا ہے میں جس کو نوانا ڈبو کر دوں۔ ایسی ہی صورتحال ہے، اور یسوع مسیح شاگردوں کو بتا رہا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بہت گہرے طور پر نہیں جانتے، لیکن یہ بہت بڑا ایک وقت تھا، بہت بڑی ایک میٹنگ تھی۔ پہلا کام کہ ہم خدا
सकवे में डाला, उसको मिट्टी खोद के उसको डाल दिया। उससे कहा थी देर बाद आप मुझे निकाले, मैं जिंदा ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मिट्टी हटाएगी, डब्बा खोला गया तो वो लड़का मरा हुआ था। कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, अपने आप कोई भी मर के जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ खुदा की बाबत आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो मेरा और आपका खालिक है, बेशक हम जैसे भी हैं, मेरा और खुदा का, आपका और खुदा का एक रिश्ता है। आप माने या ना माने, आप खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, उसी ने आप में दम डाला है, उसी ने आप में रूह डाली है। आप अपनी माँ के पेट में पैदा हुए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, इसलिए आप खुदा के साथ रिश्ते में हैं। वो आपका बाप है क्योंकि उसने आपको पैदा किया। लेकिन जब मैंने और आपने बाइबल को कबूल कर लिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो फिर हम रूहानी तौर पर खुदा के बेटे बेटियां बन गए और खुदा हमारा बाप है। ये हमारा खुदा के साथ रिश्ता है। लेकिन इससे पहले अगर हमने कबूल नहीं किया तो फिर एक मुसाफिर की तरह हमारा रिश्ता है खुदा के साथ। मैं और आप इस जमीन पर खुदा के मुसाफिर हैं। अब जब मुसाफिर की बात आती है तो मुसाफिर एक ही जगह नहीं रुका रहता, उसको जाना होता है अपनी मंजिल पर, जो उसकी मंजिल है। और मेरे और आपके लिए भी ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई भी इंसान आएगा तो वो इस दुनिया से अपने कूच करेगा, क्योंकि वो यहाँ मुसाफिर की हैसियत से है। और एक मुसाफिर की हैसियत से जब मैं और आप किसी को रुखसत करेंगे तो फिर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। यह शागिर्दों को भी ऐसे ही वक्त का सामना है, तो यीशु मसीह उनको एक बड़ी मुस्बत बात बता रहा है कि तुम्हारा रवैया मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तुमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, जिसकी तरफ से मैं हूं, जिसे तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हें जानता है, तुम्हारी रूह को जानता है। और यीशु मसीह ने कहा तुमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसके पीछे राज है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि उसे क्यों कहा। अब मेरे अजीजों, मैं और आप इस दुनिया में हैं। अब जब हमारे किसी अजीज की वफात होती है तो फितरी तौर पर रोना एक कुदरती अमर है, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी जरूरी बात है, इस दुनिया में मुसाफिर होते हुए हमारा रवैया है। हमारे किसी अजीज की वफात पर हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए। ये आज मैं आपको बाइबल की तालीम देना चाहता हूं। अब जब मैं और आप इस दुनिया में इस हादसे का शिकार होते हैं, दुनिया की तारीख गवाही देती है। अय्यूब की बात बताता हूं, उसके दोस्तों की। पहली बात, जब अय्यूब को यह हादसा पेश आया, एक ही दिन में उसके 7 बच्चे मर गए, तो पहला सवाल उसने किया, खुदा कहाँ है? अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं उसकी बारगाह में पहुंचूं और मैं खुदा से कहूं तूने क्यों मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को मार दिया? मैंने इनकी शादियां करनी थी, खुशी ना करनी थी, इनकी जिंदगी देखनी थी, इतनी चीजें मैंने इनके लिए जमा की है, सोना चांदी मवेशी। वो सवाल करता है खुदा कहाँ है? मैं जल्दी से चला जाता और मैं उससे कहता क्यों ऐसा किया? आज मेरे और आपके सामने भी है, क्यों खुदा ने हमारी बहन को हमसे जुदा किया? खुदा कहाँ है? क्या वो शिफा नहीं दे सकता था? क्या वो बचा नहीं सकता था? पहला सवाल तो ये आता है। फिर दूसरा सवाल हम सोचते हैं क्या दोबारा हम इनसे मिलेंगे? अय्यूब सवाल करता है मेरे बच्चे जब मर गए, क्या ये जिंदा हो गए? क्या मैं फिर इनसे मिलूंगा? और फिर एक उसके दोस्त ने एक तीसरा सवाल भी रख दिया उसके सामने। उसने कहा क्या इंसान जो औरत से पैदा हुआ, क्या वो पाक हो सकता है खुदा के नजदीक जाने के लिए? मेरे अजीजों, ऐसे ही सवाल यीशु मसीह के शागिर्दों के,
وہ پوچھنے لگے اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ ایوب کے لیے تو یہ سوال تھا خدا کہاں ہے، لیکن میرے اور آپ کے رسولوں کے لیے، یہ یوحنا کے لیے خدا کہاں ہے وہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، یہ بڑا بھید ان کو مل گیا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اس لیے وہ نہ ڈرے وہ نہ گھبرائے، ان کا رویہ مثبت ہو گیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ آسمان اور زمین کے خالق کا بیٹا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھ دیا، یوحنا نے کہا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام بھی خدا تھا۔ اور پطرس نے اسی انجیل میں جلدی سے کہہ دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ اور متی کی انجیل میں پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب میرے عزیزو، یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو اطمینان دے کر گیا۔ نہ فقط اطمینان، یسوع مسیح 4 بڑی چیزیں دے کر گیا۔ پہلی چیز جو یسوع مسیح نے کلیسیا کو دی وہ محبت تھی۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آیا تو یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح نے کلیسیا کو اختیار بھی دیا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شاگرد غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کہاں جاتا ہے، تو یسوع مسیح ان کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں آسمان سے اترا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، آسمان پر خدا کے پاس، تمہارے اور اپنے باپ کے پاس، تاکہ تم میرے ساتھ وہاں پر ہو۔ اب میرے عزیزو، میں اور آپ جب اس زمین پر مسافر ہیں تو جو بھی ایماندار یہاں سے جائے گا تو وہ آسمانی باپ کے پاس جائے گا۔ پہلا سوال تو آ گیا کہ خدا آج کہاں ہے، کیوں اس نے یہ حادثہ پیش آنے دیا۔ میرے عزیزو، ایماندار ہوتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب ایسا حادثہ پیش ہوتا ہے تو پھر ہمارے نظریات بدل بھی جاتے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ایک دم سے جب ایسا دکھ آئے تو ہم کہتے ہیں میری غلطی ہے، میں نے خیال نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں شاید ڈاکٹر کی غلطی ہے، پھر جس کی وفات ہوتی ہے نہیں اس نے پرہیز ہی نہیں کیا تھا۔ ہم الزام دینا شروع کر دیتے۔ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم بائبل میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک الفاظ ایک جملہ مجھے بڑا حیران کن لگ رہا ہے۔ یہ جو اتنا خطرناک ایسا موقع یسوع مسیح کے آخری الفاظ کے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن یسوع مسیح اس جملے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تسلی دے گیا، اطمینان دے گیا، محبت دے گیا، حکمت دے گیا کہ ساری باتوں کو جان لے۔ اور یہ شخص یوحنا بہت بڑے مکاشفے یسوع مسیح سے لے گیا، اور جس نے میرے اور آپ کے لیے قلم بند کر دیے۔ اور یہ آج مجھے اور آپ کو بھی اس غم کی گھڑی میں کوئی بھی وجہ ہو، بیماری ہو، کسی بھی وجہ سے حادثہ ہو، ہم خدا کے بیٹے بیٹی یا مسافر ہیں، ہمارا رد عمل مثبت ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہم کسی سے ملنا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح ہوتے ہوئے ہمارا مثبت رد عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے بہت مثبت رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ ہم سب یہاں پر ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی باری پر اس دنیا سے اپنا سفر ختم کر کے جائے گا، تو ضرور ہے
کہ جو رہ جائے اس کا رویہ بڑا مثبت ہو۔ اب یسوع مسیح کے شاگردوں کا جو رویہ مثبت تھا، اس کے پیچھے جو بڑا راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو بھی یہ تکلیف ہوئی کہ ان کا خداوند صلیب پر قربان کر دیا گیا، مار دیا گیا، دفن کر دیا گیا، قبر پر پیر اٹھا دیا گیا، پتھر رکھ دیا گیا۔ ان کی حالت حد سے زیادہ خطرے والی تھی، زیادہ تکلیف والی تھی۔ انہوں نے یسوع مسیح کے دعوے سن لیے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، میں ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے بڑی بڑی باتیں کی، میں سبت کا مالک ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اب جب وہ مر گیا تو شاگردوں کو زیادہ تکلیف کا سامنا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ان کو ایک راہ دکھا دی کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اور میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے شاید شاگردوں سے بھی بڑی تسلی والی بات، بڑی دلیری والی بات ہے۔ ہم یونا کی انجیل پڑھ رہے ہیں۔ اب جو شاگرد تھے، ایک نے خط لکھے، ایک نے انجیل لکھی، اعمال لکھے، لیکن وہ ساری چیزوں کو اکٹھا نہیں سمجھتے تھے جیسے روح القدس آج مجھے اور آپ کو سمجھا سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس زیادہ امید ہے، میرے اور آپ کے پاس زیادہ اچھی باتیں ہیں۔ یوحنا نے جو باتیں مکاشفہ میں ہمیں لکھ دی، وہ متی نے نہیں لکھی، شاید متی کو معلوم نہیں تھی، پترس نے نہیں لکھی، وہ اس سے پہلے شہید کر دیا گیا، یوحنا سب سے آخر میں شہید کیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، خدا کی بابت، مردوں کی بابت، ہمیشہ کی زندگی کی بابت، موت جو میرا اور آپ کا دشمن ہے اس کی بابت۔ اس لیے ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایماندار اس دنیا میں رحلت کرتا ہے تو اس کے آخری الفاظ بڑے ضروری۔ ایک شخص اسے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی، جب اسے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی 9 سال کے بعد وہ بستر مرگ پر پڑا، اور جب وہ بستر مرگ پر تھا اسے ایک گیت لکھ دیا، اور پھر اسے کہا کہ میں بڑے سکون سے اپنی جان دے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گا۔ پھر اور لوگ یسوع مسیح کی خاطر، ایک شخص پولیکارپ، اس کو شہید کیا گیا، اس کے بچوں کو، تو اس نے کہا میرے بچوں کل صبح کا ناشتہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ کریں گے۔ ایسی بڑی دلیری والی باتیں۔ اور کچھ لوگوں نے ایسا کہا، ابھی میں غور کر رہا تھا، ایک شخص کا نام جان بینن کی کتاب مسیح مسافر، بائبل کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہونے والی کتاب جان بینن کی مسیح مسافر۔ جان بینن نے کہا کہ میرے لیے نہ رو، جب وہ بستر مرگ پر تھا اسے کہا میرے لیے نہ رو، اپنے لیے رو۔ یسوع مسیح کا باپ جو میرا خدا ہے، میں جیسا بھی ہوں وہ مجھے قبول کرے گا، اور میں پھر تم سے بھی ملوں گا جو وہاں آئیں گے، اور ہم ایک نیا گیت گائیں۔ جان بینن یسوع مسیح کی بڑی تھوڑی عمر میں بڑی گواہی دے کر اس دنیا میں گیا، اور بے شمار لوگ ہیں۔ جان نوکس ایک شخص جس کی دعا سے برطانیہ کی ملکہ ڈرتی تھی، وہ کہتی تھی مجھے دنیا میں فوجوں سے تو ڈر نہیں لگتا جتنا جان نوکس کی دعاؤں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جان نوکس نے کہا کہ میری موت پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم اس دنیا میں، میرا اور آپ کا جو غم ہے موت کے وجہ سے وہ دنیا جیسا نہیں ہے۔ میں اور آپ بالکل نہ گھبرائیں، بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا موت پر غالب آیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس قدر موت سے خوف زیادہ ہیں۔
کسی ایمبولینس کو دیکھتے ہیں فوراً موت کا خیال آتا، قبرستان کے پاس سے گزرے موت کا خیال آتا، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر انسان ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز قریب المرگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر بڑی ادویات دیتے ہیں، مصنوعی اعضاء لگا رہے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہمارا عزیز انسان ہمارے ہاتھوں سے یہ موت ہمارے ہاتھوں سے لے جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ڈر نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک نجات دہندہ ہے یسوع مسیح، جسے موت کے بند کھول دیے، جسے موت پر فتح پالی، جسے موت کا ڈنک نکال دیا۔ جب میں اور آپ اس کے پیرو ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر پریشان نہ ہوں۔ جب یسوع مسیح نے یہ راز رسولوں کو دے دیا، یہ بید انہوں نے پا لیا، تو میرے عزیزوں کوئی رسول موت سے نہیں ڈرا، کوئی مسیح کسی مسیح کی شہادت پر غمگین نہیں ہوا، بلکہ وہ دنیا میں ایک پیغام لے کر نکل گئے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، یسوع مسیح نے آپ کے گناہ کے لیے صلیب پر جان دے دی، آپ یسوع مسیح پر ایمان لا کر موت سے زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، تاریکی سے نور میں آ سکتے ہیں، گناہ سے پاکیزگی میں آ سکتے ہیں۔ یہی پیغام آج ہم سب کے لیے بھی ہے، اور ہماری یہ جو بزرگاں ہماری باجی ہم سے جدا ہوئی ہیں، اس کی وفات کے سبب سے اگرچہ وقتی طور پر ہم یہ جمع ہیں، لیکن میں آپ کو دلیری دیتا ہوں کہ ہمیں اپنا رویہ مثبت رکھنا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اپنی زندگی پر۔ میرے اپنے عزیز مجھ سے جدا ہوئے، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس بات سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگا موت سے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، آنکھیں بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب میرا اور آپ کا کوئی پیارا ہم سے جدا ہوا، ہمارا رویہ کیسا تھا؟ کیا ہم نے خدا پر الزام لگایا؟ کیا ہم نے ڈاکٹر پر الزام لگایا؟ کیا ہمارا لہجہ تلخ ہو گیا؟ کیا ہم نفرت سے بھر گئے ہیں؟ کیا ہم غصے سے بھر گئے ہیں؟ میرے عزیزوں یسوع مسیح میں خدا نے ہمیں محبت دی ہے، اور یہ محبت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ محبت گناہ پر غالب آئی، یہ محبت موت پر غالب آئی، یہ محبت ابلیس پر غالب آئی، یہ محبت آج ہماری فکر ہمارے غم پر غالب آ سکتی ہے، ہمارے حسد پر، ہماری نفرت پر، ہماری بے رحمی پر، ہمارے غصے پر یہ غالب آ سکتی ہے۔ آج خدا کی محبت لے لیں، خدا کا اطمینان لے لیں اور غالب آ جائیں، اور اپنا رویہ مثبت رکھیے، اپنا رویہ مثبت رکھیے، ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے بیٹی ہوتے ہوئے۔ ہمارا غم تھوڑی دیر کا، لیکن ہمیں اپنی امید مل گئی یسوع مسیح میں، اپنی امید مل گئی۔ ڈاکٹر بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا۔ یوحنا رسول بھی مر گیا، لیکن یسوع مسیح جی اٹھا۔ ہم یسوع مسیح میں اطمینان پائیں، اسی نے اطمینان دیا اور وہ زندہ ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں، جب ہمارا کوئی عزیز ہمیں چھوڑ گیا، اپنی مسافرت کا زمانہ پورا کر گیا، تو میرا رویہ کیا تھا؟ کیا میں نے کسی پر الزام لگایا؟ کیا میں تلخ ہو گیا؟ کیا میں نے کسی سے نفرت کی؟ کیا میں نے کسی کو چھوڑ دیا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا ایسا نہیں چاہتا، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، خدا آپ کا باپ ہے۔ آئیے ہم مثبت رویہ رکھیں، شکر گزاری کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر موت پر فتح پا کر اس کا ڈنک نکال دیا۔
ہم مثبت رویہ رکھیں, ہم پیار کریں, ہم ایک دوسرے پر مہربان ہوں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی برداشت کریں, ایک دوسرے کو حوصلہ دیں, ایک دوسرے کی ترقی چاہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں. غور کریں گے اپنی زندگی پر اور دعا مانگیں گے. خداوند یسوع مسیح میں آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تمہارا خدا ہمارا باپ ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا خالق ہے, تو پاک ہے, تو قدوس ہے. خدا میں خاک اور راکھ ہیں, پر ہم تیرے شکر گزار ہیں. اپنے بیٹے میں تو نے ہم سے محبت کی, اور تیرا بیٹا اب بادلوں پر جلد آنے والا ہے, وہ راہ میں ہے, اسے جگہ تیار کر دی ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. اے خدا لشکروں کے خدا, آج ہی کے دن اقرار کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے آسمان پر ایک پائیدار شہر تیار کیا ہے, پائیدار ابھی شہر تیار کیا ہے, اور سب مقدسوں کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں گے. ہم نیا گیت گائیں گے, برے کا گیت گائیں گے, خوشی کا گیت گائیں گے, تیری حمد کا گیت گائیں گے, تیرے جلال کا گیت گائیں گے, تیرے نور کا گیت گائیں گے, تیری بزرگی کا گیت گائیں گے. تیرا شکر کرتے ہیں اے قادر مطلق باپ. ہم جانتے ہیں ہماری بہن جو ہم سے جدائی وہ اسی شہر کے لیے ہوئی ہے, اس لیے ہم غمگین نہیں ہیں. اگرچہ وقتی طور پر ہمیں دکھ ہے, تکلیف ہے, پر ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو ہم سے فرما چکا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, نہ ڈرے. اے قادر مطلق خدا, ہمیں موت کا کچھ ڈر نہیں ہے, کہ تیرے بیٹے نے موت کا ڈنگ نکال دیا اور اس پر فتح پا لی. تیرا شکر کرتے ہیں, وہ بیماریوں پر, گناہ پر, پتال پر, جہنم پر, ابلیس پر بھی غالب آیا. آج ہم اقرار کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اے پیارے باپ, اس ساری جماعت کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیری تسلی مانگتا ہوں, تیرا اطمینان مانگتا ہوں, اور خدا تیری مدد مانگتا ہوں کہ ہمارا رویہ سدا مثبت ہو, ہمارا رویہ سدا مثبت ہو, تیرے جلال کے لائق ہو, اور ہم سدا تیری شکر گزاری کریں. پیارے باپ, ہماری دعا کو سننے کے لیے, قبول کرنے کے لیے, جواب دینے کے لیے تیرا شکریہ. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. خداوند آپ سب کو تسلی اور برکت دے. آمین. آئیے ہم سب خداوند کی اسکائی دعا مانگیں گے, مل کر کہیں گے, اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہماری روز کی روٹی آج ہے, اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, ہمارے گناہ میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ, بلکہ برائی سے بادشاہ اور جان ہمیشہ. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, اشراقت ہم سب کے ساتھ, تمام مقدسین کے ساتھ, نسل در نسل اب آباد کی زمین پر تمام جہانوں میں ہو. ازلی ابھی ندیدہ واحد خدا اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے, ہم پر مہربان ہو, ہم سب کو بالخصوص اس خاندان کو اپنا اطمینان بخشے اور محفوظ رکھے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں.